جہاں تک قرآن کو پڑھا گیا ہے اس میں کچھ ایسا فیل ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جن سے یہ عہد لیا گیا یا پوچھا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں، آپ بالکل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ سبھی سے عہد لینا، یہ قرآن سے کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں پتہ چل رہا کہ یہ سبھی سے لیا گیا تھا عہد۔ تو ایک تو یہ تھی، یہ اب سورۃ الاعراف کی 172 آیت ہے، اور 173 میں اس کے بارے میں مزید یہ بتایا گیا کہ وہ کچھ حوالہ دیا گیا کہ یہ ایکچول یہ بھی ریزن تھی کہ مشرکین جن سے مخاطب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہم جو کر رہے ہیں، شرک جو کر رہے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا۔ تو آباء و اجداد کی اس روش سے انکار کے لیے ایکچول قرآن نے اس عہد کا ذکر کیا کہ وہ تو اللہ کی عبادت ہی کرتے تھے، اور انہوں نے اس چیز کا جب ان سے پوچھا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، تو انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا۔ اور اس میں سر آیت میں اکثر اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ روحوں سے کو اکٹھا کر کے یہ کوہسچن کیا گیا، لیکن قرآن مجید میں روحوں کو اکٹھا کرنے کے بارے میں کہیں نہیں ہمیں ملتا۔ اور پھر ایک اور بھی بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو کوہسچن اوورآل سبھی جمیع انسانوں سے کیا گیا، یہ پھر ان کی عقل سے یا سوچ سے محو کر دیا گیا۔ تو یہ بھی ہمیں قرآن سے نہیں ملتا کہ واقعی یہ محو کر دیا گیا، یا مطلب اگر کوہسچن ہوا سبھی سے ہوا تو پھر یہ محو کر دیا گیا، اس واقعے کا بھی ملنا جو ہے نا یہ قرآن سے نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی ہے اس کے بارے میں حدیث کا، اگر آپ اس کے بارے میں کوئی بتا دیں کہ کون سی حدیث اس کے بارے میں صحیح ہمیں کر سکتی ہے رہنمائی۔ دیکھیے، یہ وہی مسئلہ ہے کہ ہم چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ وہ چیزیں جو آپ کے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہیں، جن کے لیے آپ کو یہ 5 حواس دیے گئے ہیں، جن کے لیے ان ظاہری حواس کے ساتھ کچھ باطنی حواس بھی دیے گئے ہیں، ان سے جو کچھ سیکھنا ہے وہ آپ نے سیکھنا ہے، وہ قرآن سے نہیں معلوم کیا جاتا۔ یہ بات کہ یہ میز ہے، یہ میری ان آنکھوں نے دیکھنی ہے، میری عقل نے اس میں امتیاز پیدا کرنا ہے کہ یہ کرسی نہیں ہے، اس کے لیے میں یہ کہوں کہ یہ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہو۔ تو یہ بات کہ میرے اس وقت شعور میں کسی عہد کی کوئی یاد نہیں، بالکل ایسے ہی مجھے پورا یقین ہے کہ میں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، اور میں اس وقت پورا انسان تھا، زندہ جاگتا انسان، بچہ تھا لیکن پیدا ہوا۔ میرے حافظے میں اس واقعے کی کوئی یاد نہیں۔ کسی آپ لوگوں میں سے کسی کے ہو تو مجھے ضرور بتا دیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یعنی اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت ہے؟ قرآن بتائے گا کہ تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور پھر ہم نے اس کی یاد تمہارے حافظے سے محو کر دی، یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ یعنی یہ واقعہ ہوا ہے، اس کو ہم روایت کی بنیاد پر جانتے ہیں، اور تواتر اور اجماع سے یہ روایت ہم تک پہنچ رہی ہے کہ انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ہم بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں۔ یہ ہمارے علم کا ایک ذریعہ ہے کہ روایت سے ایک چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ مشاہدے میں جو چیز آ سکتی ہے اس پہ مشاہدے کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جو تواتر سے معلوم ہوتی ہے اس میں تواتر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جو چیزیں تجربے سے معلوم ہوتی ہیں اس میں تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے۔ ان چیزوں کے لیے قرآن کیوں بیان کرے؟ نہیں بیان کرنا چاہیے اس بات۔ تو اس وجہ سے یہ تو ایک واقعہ ہمارے لیے ہمارے ذرائع علم کی بنیاد پر طے شدہ واقعہ ہے کہ اس کی یاد ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دن مراقبہ کریں تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ واقعہ ایسا، بلکہ 2-2.5 سال کی عمر تک جو واقعات پیش آتے ہیں وہ بھی بہت شاذ کسی آدمی کو یاد ہوتے ہیں، حالانکہ واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم رد عمل ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اماں ڈانٹ رہی ہوتی ہے، رو بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 2-2.5 سال کے جو واقعات ہیں، آپ دیکھ لیجئے کبھی غور کر کے، وہ سب کے سب ہمارے حافظے سے محو ہیں، حالانکہ حافظہ بھی اس وقت موجود ہے، یعنی وہ ڈیولپ ہوتا ہے اس طریقے سے۔ تو یہ ایک تو یہ بات کہ جو چیزیں ہمارے ذرائع علم سے متعلق ہیں ان کے لیے قرآن سے
طلب نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن نے ہمیں یہ خبر دی ہے، جیسے کہ آپ کو معاشرہ دیتا ہے، تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ میں نے تم لوگوں کے سامنے، یعنی تمہاری جو شخصیت، اصل شخصیت ہے، جس کو فرشتے نکال لیتے ہیں جب تم مرتے ہو، اس میں دیکھیں نا کیا الفاظ ہیں، فرشتے آتے ہیں موت کے، وہ کہتے ہیں اخرجو انفسکم، یعنی یہ قالب یہیں چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ نفس جو ہم نے دیا تھا تمہیں نکال دو، اس کو نکال کے لے جاتے ہیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان نفوس سے ہم نے عہد لیا تھا، یہ اطلاع دی گئی ہے، ایسے ہی جیسے آپ کو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کی طرح۔ یا اماں کبھی کبھی کہانی سناتے ہوئے بتاتی ہیں کہ تم بچپن میں ایسے تنگ کرتے تھے مجھے، آپ کہہ سکتے ہیں جی اماں آپ کیا بات کر رہی ہیں، میں تو کبھی سوچا بھی نہیں اس طرح تنگ کرنے کے بارے میں، لیکن کیا نا آپ نے، وہ واقعات پیش آئے ہوتے ہیں۔ تو یہ اطلاع دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے علیم و خبیر ہے، ہر چیز سے واقف ہے، اس نے اطلاع دے دی۔ اب آپ کے سوال کا ابتدائی حصہ ہے کہ یہ عہد کتنے لوگوں سے لیا گیا۔ اگر یہ اس وقت کے 10 لوگوں سے بھی لے لیا جاتا یا یہ مکالمہ ہو جاتا تو وہ پوری انسانی فطرت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، تب بھی ٹھیک تھا، لیکن آگے کی عبارت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو سیاق سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ایک فرد سے لیا گیا ہے، اور جب ایک ایک فرد سے لیا گیا تو اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے وہ 3 سطحوں پر کیا ہے، یہ اس سے بالکل معلوم ہو گیا۔ ایک سطح وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں انسانی فطرت کی سطح، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا ہے اس میں یہ لازماً ہونا تھا کہ بے شمار لوگ ایسی جگہوں پر ہوں، ایسی جگہ چلے جائیں حوادث کے نتیجے میں۔ آپ دیکھیں، آپ کبھی غور کریں کہ بھائی تم ناروے میں کیوں چلے گئے تھے، نیوزی لینڈ پہ کیوں برآمد ہو گئے تھے، دور دراز علاقے رہنے کے قابل بھی نہیں، سائبیریا میں چلے گئے تھے۔ تو اگر انسان ان دور دراز علاقوں پر صدیوں تک پیدا ہوتے رہیں گے تو ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن تک کسی پیغمبر کی ہدایت نہ پہنچے، نہ پہنچ سکے۔ یہ پہلی سطح ہے۔ ان کی ہدایت کا کیا اہتمام ہو؟ ان کی ہدایت کا اہتمام ہے الہام فطرت، اس کو دونوں پہلوؤں سے بیان کر دیا کہ میں نے تمہارے اندر ایک خالق کا شعور بھی ودیت کر دیا ہے، تم نے اپنی عقل سے اس کو دریافت کرنا ہوتا ہے، واقعہ نہیں یاد آئے گا لیکن میں نے اس کو رکھ دیا ہے، وہ بالکل ایک بدیہی حقیقت کے طور پر عقل نکال کے سامنے رکھ دے گی جیسے باقی چیزیں نکال کے رکھتی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ جب میں نے تمہارے نفس کو بنایا اور سنوارا، دیکھیے وہاں نفسی کے الفاظ ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے خیر و شر کا شعور بھی تمہارے اندر الہام کر دیا، اور صرف یہی نہیں کہا کہ میں نے خیر و شر کا شعور الہام کر دیا۔ یہ ایک نازک بحث ہے جو ہمارے ہاں صدیوں تک ہوئی ہے کہ حسن و قبا یا خیر و شر یا فجور و تقوی یا بر و اسم، جو لفظ بھی آپ اختیار کر لیں، کیا یہ پیغمبر آ کے بتاتے ہیں یا انسان اپنی عقل اور فطرت سے ان چیزوں کو جانتا ہے؟ یہ بحث پیدا ہوئی، اس میں مسلمانوں کے اندر بڑے کلامی گروہ پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن نے صراحت کر دی ہے کہ نہیں، اس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، یہ تو میں نے تمہارے اندر ودیت کیا ہے، یہ شعور میں نے تمہیں دے کے بھیجا ہے۔ اچھا، دوسرا بڑا سوال ہے جو ہمارے ہاں ماتریدی فکر تک آ کے بھی فیصل نہیں ہو سکا، اور وہ یہ کہ کیا وہ جو میرا شعور ہے اس پر قیامت میں جواب دہی بھی ہو جائے گی، اس پر نتیجہ بھی نکل آئے گا، کیا اس پر ثواب اور عقاب کا فیصلہ بھی ہو جائے گا؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ اس کا جواب دیا کہ ہاں ہو جائے گا۔ میں دیکھیے اگلی آیت میں بتایا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، نتیجہ بھی اسی کی بنیاد پر نکل آئے گا۔ جس نے اس نفس کی پاکیزگی کا اہتمام کیا وہ فلاح پا گیا، جس نے اس کو آلودہ کر لیا وہ خائب و خاسر ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن میں فلاح اور خائب و خاسر ہونے کا دنیا سے تعلق تو نہیں ہے، تو یہ عقاب کو بھی بیان کر دیا آخری درجے میں۔ تو پہلا درجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا اہتمام الہام فطرت کی سطح پر کیا ہے۔ یہ موضوع ہے سورہ اعراف کی آیت کا بھی، اور یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان کا بھی واضح متعین جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ علم کلام کی اس بحث میں قرآن فیصلہ کن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ کسی پیغمبر کے ذریعے سے آپ کو ہدایت پہنچ گئی، کسی پیغمبر کے ذریعے سے، کسی کو سیدنا موسیٰ سے پہنچ گئی، کسی کو ابراہیم علیہ السلام سے پہنچ گئی،
تو پھر جب پیغمبر کے ذریعے سے پہنچ گئی تو آپ اس کی بنیاد پر جواب دیں، اس لیے کہ اب تو گویا ہدایت نے نور علی نور کی صورت اختیار کر لی۔ یہ دوسرا اہتمام ہے۔ اسی اہتمام کا خاتمہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے، یعنی اب ظاہر ہے کہ ہمیں ان کی ہدایت بھی پہنچ گئی۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ الہام فطرت بھی موجود ہے، پیغمبروں کی تاریخ سے اور ان کی ہدایت سے بڑی حد تک واقف ہیں، اور آخری پیغمبر کے ذریعے سے بھی اللہ نے گویا حجت تمام کر دی۔ یہ دوسرا ذریعہ ہے، یعنی پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت پہنچانا۔ اس کے بعد بھی ایک چیز ہے جو باقی رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہدایت پہنچائی ہے اس کے ایک حصے کو انسانی جد و جہد پر چھوڑ دیا، اور یہی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے پھر اجتہاد کے لیے راہ ہموار کر دی۔ میں بتا سکتا ہوں آپ کے قرآن مجید نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بعض جگہیں، اور وہ کم نہیں ہیں، چھوڑی ہیں کہ چونکہ دنیا میں اعلیٰ درجے کے اہل علم بھی پیدا ہونے ہیں، وہ خود آپ کو نکال کر دکھا دیں گے۔ گویا کسی کلام کے اندر جو عقلی اور لسانی مضمرات ہوتے ہیں ان کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا، مجتہدین ان کو نکالتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ تو جب وہ نکال دیتے ہیں تو ان کے لیے پھر ایک اور ہدایت پیدا ہو جاتی، وہ اس کے لیے بھی جواب دیں۔ تو ان تین سطحوں پر انسان کے ساتھ اللہ معاملہ کر رہا ہے۔ اس میں جتنی بات اللہ نے بتانی ہے وہ اللہ سے پوچھ لیا کریں، جتنی آنکھوں سے دیکھنی ہے وہ آنکھوں ہی سے دیکھیں، اس کو قرآن میں تلاش نہ کیا کریں۔